دشمنی اور عداوت میں ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کو پاؤ گے اور مشرکین کو پاؤ گے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو ہمارا سب سے بڑا دشمن کہا ہے۔ یہ جنگ صرف بموں اور بارود کی نہیں بلکہ فکری حملوں، دینی شناخت اور تاریخی سازشوں کی گہری گونج ہے۔ اب ہاسپٹل جہاں پہ بیمار ہوتے ہیں ان پر بمباری کی کیا وجہ بنتی ہے؟ ہم ایمبولینس جہاں پہ بیمار جا رہے ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ تو ہمارا بھائی ہمارے سامنے کوئی اس کو قتل کرے یا میلوں پار اس کو کوئی قتل کرے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے۔ اسی لیے وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان دیتا۔ اب کسی کو کچھ شک نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے کہ نہیں فرض۔ اب تو علماء نے اس کا فتویٰ بھی دے دیا ہے۔ آئیں فکر کو بیدار کریں، صف بندی کریں، مظلوموں کے درد کو اپنی آواز بنائیں کہ یہی وقت ہے جاگنے کا، بولنے کا اور کچھ کر گزرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پروگرام پیغام حکمت کے لائیو سیشن سے میں ہوں اسامہ افضل۔ تو سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی فکری اور علمی پہلو پر کہ جب تاریخ کا دامن خون سے تر ہو اور حال کا منظرنامہ آنسوؤں سے لبریز، تو ضروری ہو جاتا ہے ہم ماضی کو پرکھیں، حال کو سمجھیں اور مستقبل کی سمت کوئی واضح حکمت عملی طے کریں۔ یہ سوال صرف فلسطین کا نہیں بلکہ ضمیر کی عدالت میں امت کا مقدمہ ہے۔ یہ جنگ صرف بموں اور بارود کی نہیں بلکہ فکری حملوں، دینی شناخت اور تاریخی سازشوں کی گہری گونج ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انتہائی فکری اور علمی شخصیت، میری مراد محترم جناب فضیلت الشیخ احسان اللہ اکرام صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دان کی ہے۔ شیخ محترم، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہود کی تاریخ کیا ہے؟ اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسامہ بھائی، آج کل غزہ فلسطین پر بہت ظلم ہو رہا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں یہ کس قسم کی قوم ہے کہ اس کو ذرا ترس نہیں آتا، چھوٹے بچوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہود قرآن مجید میں ایک قوم کو کہا گیا ہے۔ اس قوم کے لیے دو لقب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، یہود اور بنی اسرائیل۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، جس وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ جی جی۔ اور یہود یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یہودا جو قبیلہ تھا وہ اس فلسطین بیت المقدس کے قریب اس نے بسیرا کیا، جس وجہ سے یہ یہودی سارے کے سارے یہودی یہود کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یعنی ادھر بسیرا کرنے کی وجہ سے ان کا نام جو یہود پڑ گیا۔ جی جی، اسی سی وجہ سے یہ سارے مشہور ہوئے۔ جی جی۔ اب ان کو سارے یہودیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہودی بنیادی طور پر اس قوم کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں۔ ورنہ قرآن میں عیسائی اور یہودی دونوں کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے، کیونکہ دونوں ہی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو خاص طور پر پھر یہودی وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے والے ہیں۔ تو شیخ محترم، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہودیوں کی نیچر کیا ہے؟ کیا یہ درست ہے یہود ہمیشہ مکار، بدعہد اور سازشی قوم کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور جو انبیاء کے قاتلین کی صفوں میں بھی یہی لوگ شامل ہیں؟ جی، قرآن مجید میں یہود کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم دشمنی اور عداوت میں ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کو پاؤ گے اور مشرکین کو پاؤ گے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو ہمارا سب سے بڑا دشمن کہا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی بدکار، بدعہد، سازشی اور مکار قوم رہی ہے۔ ان کے شروع سے دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی، کیسی چالیں چلے اور ان کو یعنی اپنی طرف سے کنویں میں پھینک دیا تاکہ یہ باپ کی نظروں سے دور ہو جائے، یعنی سازش کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے بہت ساری سازشیں کی۔ سامری جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس نے پیچھے سے بچڑا بنایا اور اس کو
اس کی پوجا پر قوم کا لگا دیا، یعنی سازشیں کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی سازشیں کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کو انہوں نے اپنی طرف سے قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اوپر آسمانوں میں اٹھا لیا۔ تو یہ انبیاء کے قاتل رہے، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یعنی یہ ایسی بدکار، بدعہد اور ظالم قوم ہے جنہوں نے انبیاء جیسی پاک ہستیوں کو بھی نہیں چھوڑا، جی ان کو جی بھی نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے اور قتل کرتے رہے۔ جی جی اور اسی طرح یہ بہت ہی بدعہد قوم ہے، عہد کرتی ہے توڑ دیتی ہے۔ وہ کہا اللہ رب العزت نے جب تم اس شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے کتنی بدتمیزی اور بے تہذیبی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو یہ پیٹھ کے بل داخل ہوئے، یعنی طویلیں کرتے ہاں تھے جی، اللہ کے احکام میں۔ طویلے کرتے تھے اور سراسر الٹے پاؤں پھرتے تھے، اور کہا ہتتن کہو کہ تم اللہ مجھے معاف کر دے، تو ہنتتن کہا اللہ ہمیں گندم دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہتتن کہہ کر سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یعنی یہ ایسی قوم ہے، کس قدر غلاظت سے بری ہوئی قوم ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کا کہا کہ شہر میں جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، تو کہا تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم نہیں لڑتے۔ یعنی من و سلوہ کھانے کی باری آتی ہے ہاں پھر بڑے بھاگ کے جی جی جاتے ہیں، لیکن جب لڑنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں آپ اور آپ کے رب جا کے ہاں لڑیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی عنایت کی ان پر، من و سلوہ نازل کیا، بادل کا سایہ کیا ان کے لیے 40 سال کے لیے، ان کے لیے پانیوں کے چشمے جلائے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب جہاد کا وقت آیا تو کہا جی تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسی اس قسم کی بری اور یہ ظالم اور نافرمان قوم ہے۔ تو شیخ محترم میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے اس جنگ کا آغاز کیوں کیا ہے؟ کیا یہ محض رد عمل ہے یا کوئی اس کے پیچھے بڑی سازش ہے ان کی؟ اسرائیل یہودی بہت ہی سازشی قوم ہے، یہ ان کے طریقہ کار، طریقہ واردات دو قسم کا ہے۔ ایک تو یہ بہت گہری سازش کرتے ہیں، بہت لمبے عرصے تک کی سازش کرتے ہیں، کسی کام کو فوری نہیں کرتے، سالوں کی سازش کے بعد اس کو انجام دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حالات کو استعمال کرنا جانتے ہیں، جو حالات پیدا ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، جیسے وہ سامری کے قصے میں بھی آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے ہی اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ اللہ رب نے کہا موسیٰ تم پہلے ہی آ گئے ہو، کہا میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ میں سے راضی ہو جائیں، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تو ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، وہ سامری نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو وہ ایسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عہد 10 دن زیادہ بڑھ گیا تو اس حالات کو سامری نے استعمال کیا۔ اس نے کہا موسیٰ بھول گیا ہے، تمہارا رب تو یہ بچھڑا ہے، دیکھو ابھی تک وہ اپنے وعدے پر واپس نہیں آئے۔ تو یعنی وہ حالات تھے، وعدہ اللہ رب العزت ان سے بڑھا لیا تھا، قوم کو اس بات کا نہیں پتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام لیٹ ہو گئے تو اس نے ان حالات کو استعمال کیا اور شرک کے اوپر لگانے کے لیے بچھڑا بنایا اور کہا موسیٰ تو بھول گیا، تمہارا الہ تو یہ ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے حالات کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے حالات کو استعمال کیا۔ حماس نے جب ان پر 7 اکتوبر کو 2023 کو ان پر حملہ کیا، کیونکہ جو کہ بہت معقول ہے کہ ان کی سرزمین پر یہ قابض ہیں، ان پر بہت ظلم کرتے ہیں، تو اپنی دفاعی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ تو انہوں نے اس کو بیس بنایا اور پورے غزہ اور پورے فلسطین پر ہی حملے شروع کر دیے، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، ان کے ہاسپٹلز پر حملہ کیا، بم باری کی۔ اگر آپ کو مقصد حماس سے بدلہ لینا ہے تو ان سے آپ لڑیں۔ اب ہاسپٹل جہاں پہ بیمار ہوتے ہیں ان پر بمباری کی کیا وجہ بنتی ہے؟ ہم ایمبولینس جہاں پہ بیمار جا رہے ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ان کیمپس میں جہاں پہ لوگ بیار و مددگار ہیں، اپنے گھروں سے بھی باہر ہیں، ان کے پاس تو کھانے کے لیے چیزیں نہیں، ان پر آپ بمباری کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ تو گویا مقصد آپ کا حماس سے بدلہ لینا نہیں، آپ نے ان حالات کو استعمال کیا اور آپ کے ذہن میں پہلے جو تھا ان کو ختم کرنا ہے، اس قوم کو اپنے علاقے سے اور اپنے اس کو پانا، تو آپ نے ان حالات کو استعمال کرتے ہوئے، اس وجہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا یہ مقصد پورا کیا۔ تو یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے آئے ہیں کہ حالات کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کو پورے کرتے ہیں۔ شیخ محترم موجودہ حالات میں مسلمانوں کا مجموعی رویہ اس جنگ کے حوالے سے کیا نظر آتا ہے؟ مسلمان مجموعی طور پر ان کو چاہیے کہ یہ اس حدیث پر عمل کریں کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے،
تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ تمام مسلمانوں کے لیے دیکھنا چاہیے، ایک مسلمان اگر حاکم ہے اور ایک عام مسلمان ہے تو دونوں کے ہاتھ سے روکنے میں فرق ہے۔ عام مسلمان کے لیے ہاتھ سے روکنا مشکل ہے، وہ نہیں روک سکتا، لیکن حاکم کے لیے روکنا ہے ہاتھ سے آسان ہے، اس کے پاس فوج ہے، اسلحہ ہے اور طاقت ہے، تو حاکموں کو چاہیے اپنے ہاتھ کو استعمال کریں، اور عام عوام تو یہ نہیں کر سکتے، استعداد نہیں۔ دوسرے نمبر پر زبان سے روکنے کی کوشش کریں، یہ ہر مسلمان ہی کر سکتا ہے کہ زبان سے اپنی زبان کو استعمال کرے سوشل میڈیا پر، اور اس ظلم کی آواز اٹھائے اس کے خلاف اور ان کو روکنے کی کوشش کرے۔ تو تیسرے نمبر پر جو یہ بھی نہیں کر رہا تو کم از کم اس کو دل سے تو ان سب کو برا جانے، اور ایک حدیث میں ہے جو دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس کے پیچھے اس کا کوئی ایمان باقی نہیں رہا، اس کا ایمان ہی بالکل ختم ایمان بالکل ختم ہو چکا، اتنی ایمان کی رمق باقی نہیں رہی کہ اس کو یہ برا ہی نہیں لگ رہا۔ جی اس کو یہ اتنا ظلم بھی برا نہیں لگ رہا۔ تو یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آج اس حدیث پر عمل کریں، بلکہ الٹا تو کچھ لوگ ہم ہی جو لوگ اس ظلم کے خلاف ہاتھ اٹھا رہے ہیں انہیں کو برا جان رہے ہیں کہ انہوں کو یہ حملہ کرنا نہیں چاہیے تھا، یا جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب ہمیں استطاعت نہیں ہے، ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے تو ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ مسلمانوں کو برا بھلا جی مسلمانوں کو کہ ان کو جو ہے ان کے ظلم پر بولیں، ان پر بات کریں، ان پر قلم اٹھائیں، جی وہ مسلمانوں پر بجائے ہاتھ اٹھانے کے جو اٹھا رہے ہیں ان پر سوال کرتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے، حدیث میں تو ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ویسے تو شیخ محترم، میرا آپ سے اگلا سوال ہے، علماء، طلباء اور دعوتی طبقات کے لیے اس وقت سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے؟ علماء اور طلباء تمام کو، خاص طور پر علماء کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اپنی مساجد کے دروس اور اپنی جماعت میں اور دیگر اجتماعات میں عوام میں جہاد کا جذبہ ابھارنا چاہیے۔ اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے کہ نہیں فرض، اب تو علماء نے اس کا فتویٰ بھی دے دیا ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے، ایک تو یہ جہاد کا جذبہ اجاگر کریں، دوسرے نمبر پر اخوت کا جذبہ اجاگر کریں اپنے دروس میں، کہ مسلمان تو ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اس میں پاکستان یا ہندوستان یا فلسطین شامل نہیں، بس ہمارا ان سے رشتہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے بھی یہی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جو یہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا بھائی ہمارے سامنے کوئی اس کو قتل کرے یا میلوں پار اس کو کوئی قتل کرے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ اخوت کا جذبہ علماء کو چاہیے اپنے دروس میں عوام میں اجاگر کریں۔ اسی لیے وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ تو سامعین و ناظرین، یہود کی تاریخ فریب، مکر اور فساد کی ایک طویل داستان ہے، اور آج کی جنگ اسی سازش کا جاری تسلسل ہے، مگر امت مسلمہ کی بے حسی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آئیں فکر کو بیدار کریں، صف بندی کریں، مظلوموں کے درد کو اپنی آواز بنائیں کہ یہی وقت ہے جاگنے کا، بولنے کا اور کچھ کر گزرنے کا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ایمان والو، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری نشست کا اختتام ہوا، لیکن پیغام حکمت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔ روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا۔